ایک غریب مچھوارا مچھلی پکڑ رہا تھا کہ اس کے جال میں ایک بہت بڑی مچھلی آ گئی۔ وہ اسے دیکھ کے بہت خوش ہوا کہ اللہ نے آج مجھے اتنی بڑی مچھلی دے دی، اب میں اس کو بیچوں گا اور اپنے قرضے سارے ادا کروں گا۔ وہ خوشی خوشی مچھلی لے کے گھر کی طرف بھاگنے لگتا ہے کہ میں گھر جاؤں، جلدی سے جا کے بیوی کو بھی بتاؤں اور کہوں کہ بھئی میری یہ مچھلی نکلی ہے اور یہ بہت لاکھوں روپے کی مچھلی ہے، تو ہمارے قرضے بھی اتر جائیں گے اور ہمارے دن اچھے بھی آ جائیں گے۔ بیچارہ سارا دن مچھلیاں پکڑا کرتا تھا، لیکن کوئی مچھلی چھوٹی موٹی آتی تھی۔ آج اللہ نے اسے بڑی دے دی تھی۔ اب وہ لیتے ہی جا رہا تھا کہ راستے میں ایک طاقتور آدمی نے دیکھا دور سے کہ وہ مچھلی لے کے جا رہا، تو وہ اس کی طرف لپکا اور کہنے لگا یہ مچھلی مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ مجھے بڑی محنت کے بعد ملی ہے اور میں بہت مجبور انسان ہوں، میں یہ نہیں دے سکتا، ورنہ میں تو مچھیرا ہوں، میں تو بیچتا ہی تھا۔ تو اس نے کہا میں نہیں دوں گا، یہ میں نے اپنے گھر کے لیے رکھی۔ وہ شخص جو طاقتور شخص ہوتا ہے وہ اس سے چھیننے لگتا ہے، وہ زبردستی چھین کے اس کو دھکا دے کے لڑائی کر کے لے کے چلا جاتا ہے طاقتور شخص۔ جب وہ راستے میں لے کے جا رہا ہوتا ہے تو مچھلی اس کے انگوٹھے پہ کاٹ لیتی ہے اور وہ گھر پہنچتے تک اس کے اتنی تکلیف ہو جاتی ہے ہاتھ میں کہ وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر کو دکھاتا ہوا چلا جاؤں۔ وہ جیسے ہی وہاں کے جو حکیم ہوا کرتے تھے پہلے زمانے میں وہاں جاتا ہے، ان کو دکھاتا ہے، وہ اس کو پٹی وٹی لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں 3 دن بعد آ کے دکھا لینا۔ وہ شخص پھر 3 دن بعد جاتا ہے، وہ اس کو دیکھ کے کہتا ہے تمہارا زخم تو بہت پک گیا ہے، اس کو صاف کرنا پڑے گا، اگر زخم صاف نہیں کیا تو تمہارا انگوٹھا کاٹنا پڑے گا۔ وہ اس کو دوبارہ صاف کر کے یہ کر کے اور پھر پٹی باندھ دیتا ہے۔ پھر کہا 3 دن بعد آنا۔ پھر جب وہ 3 دن بعد وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ڈاکٹر نے اس نے بولا حکیم نے کہ بھئی آپ کا انگوٹھا کاٹنا پڑے گا ورنہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا، یہ بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، وہ انگوٹھا بھی کٹوا دیتا ہے اور بہت رونے لگتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ وہیں پہ ایک شخص ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم نے کیا کیا کہ تمہارے ہاتھ کا انگوٹھا بھی کٹ رہا ہے اور تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی، تم نے ایسا کیا کیا؟ تو وہ طاقتور شخص کہتا ہے ہاں ایسا تو میں نے کچھ کیا ہے جس کی مجھے یہ زیادتی ہوئی ہے مجھ سے۔ کہنے لگا اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہے تو جاؤ اس سے جا کے معافی مانگو اور اس کو کہو۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس شخص کو ڈھونڈنے چلا جاتا ہے، ایک دن ڈھونڈتا ہے، دوسرے دن ڈھونڈتا ہے، آخر تیسرے دن وہ شخص وہ مچھیرا مل جاتا ہے۔ وہ مچھیرے کے آگے جا کے اس کے پیروں میں گر جاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے، کہتا ہے مجھے معاف کر دو، میں نے جب سے تم سے مچھلی لی ہے میں بیمار ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ تم نے ایسا کیا اللہ سے کہا ہے کہ میں اتنا بیمار ہو گیا ہوں مچھلی لینے کے بعد؟ کہنے لگا کہ تم نے اپنی طاقت لڑا کے مجھ سے مچھلی چھین لی تھی۔ میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ اس نے مجھے بہت طاقت دکھائی اور میری مچھلی چھین کے لے گیا، اللہ تعالیٰ آپ بھی اپنی طاقت اس شخص کو دکھائیں۔ تو اللہ نے اپنی طاقت دکھائی ہے تمہارے اوپر یہ۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی کا حق نہیں لینا چاہیے، وہ حقدار تھا اس لیے اس کی بد دعا لگ گئی اس نے اس سے بہت معافیاں مانگی اور گڑ گڑائیں۔ کبھی بھی کسی کا زبردستی حق نہ چھینیں، جب آپ کسی کا زبردستی حق چھینیں گے تو پھر اسی طرح اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس راستے پہ رکھے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کا حق نہ چھینیں، نہ کسی کی تذلیل کریں، ہر ایک کو عزت کا مقام دیں۔ اگر اس نے کوئی چیز اپنی محنت سے لی ہے اس پر خوش ہوں اور کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کو چھیننے کی کوشش نہ کریں۔ کبھی بھی کسی کی چیز زبردستی چھیننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ اللہ سے مانگیں، اللہ کے پاس بے پناہ ہے، اللہ آپ کی قسمت کا آپ کو بھی دے گا۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ کسی کا حق ناحق نہیں چھیننا چاہیے، ہمیشہ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔